لم يأتي نويرك في نظر مثل تناشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. حج کی سعادت عطا کی گئی. عرفات و مینا اور مزدلفہ اور رمی جمرات، قربانی، طواف زیارہ اور طرح طرح کی یہ نعمتیں پا کر پھر میرے آقا کے روزے انور تک وہ پہنچا. سبز گنبد کی زیارت کی، مدینہ دیکھا. مدینہ یہ ساری نعمتیں لے کر واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد بھی وہی گناہ بری زندگی میں اگر وہ مبتلا ہے تو امام غزالی فرماتے گویا کہ یہ اس نعمت کی ناشکری ہوگی. آپ نفلیں دنیا میں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت دنیا میں کر سکتے ہیں، بہت سارے نیک اعمال جو دنیا میں کہیں بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن طواف صرف وہیں ہو سکتا ہے، کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا. میں ایسے تھوڑی کو چلا کرتا تھا. مجھے کسی نے بتایا کہ تیرے گھر کا طواف کرتے ہوئے، تیرے نیک بندوں کی ادا کو ادا کرتے ہوئے، ایک کاندھے کو کھلا رکھ کر رمل کرتے ہوئے چلنا چاہیے. اے مولا بس تو نظر کر دے، دیکھ میں تیرے نیک بندوں کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مجھے ادا کو ادا کرنا بھی نہیں آتا، بس تو نظر کر دے اور میرے اس چکر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تم گانے سننے والے ہو، باز آ جاؤ. میوزیکل ٹیون والا موبائل رکھا ہوا ہے، باز آ جاؤ. تمہارے اندر جو گناہ اور غفلت بری عادت ہے، باز آ جاؤ. یہاں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ اپنی وقت کو، اپنی زندگی کو برباد کر دینے والی عادت ہے، باز آ جاؤ. ارے سفر کی تیاری ابھی سے کریں. خالی بیگ بھر لینا ہی یہ کیا سفر کی تیاری ہو گئی؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی بڑے خوف خدا کے ساتھ اور بڑی رقت قلبی کے ساتھ حج کیا کرتے تھے. ان کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال پر ہوتی تھی. ڈر کے ساتھ جھجکتے، کانپتے بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوتے. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، حضرت سیدنا علی بن حسین یعنی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے ارادے سے احرام باندھ کر سواری پر بیٹھ گئے تو رنگ زرد ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ تلبیہ بھی نہ کہہ سکے. عرض کی گئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے لا لبیک ولا سعدیک، یعنی تمہاری حاضری قبول نہیں. جب تلبیہ کہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی اور سواری سے نیچے تشریف لے آئے. حج مکمل کرنے تک آپ پر یہی کیفیت طاری رہی. حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے، حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھا جب آپ نے احرام کا ارادہ کیا. اے احرام کی چادریں باندھنے والو، خدا را جب تم احرام کی چادریں باندھو تو ان حکایتوں پر ضرور غور کر لینا. جب تلبیہ پڑھنے لگو تو ان واقعات اور حکایتوں پر ضرور غور کر لینا. ہنستے ہنستے احرام کی چادریں مت باندھ رہا، روتے روتے باندھ رہا، کانپتے کانپتے باندھ رہا. جب چلو تو سر کو جھکا کر چلنا، روتے ہوئے چلنا. یہ نہیں دیکھنا کہ کون تمہیں کیا کہے گا. اپنی نظر سب سے پھیر لو، صرف اس رب کریم کی رحمت کی طرف توجہ کرو کہ جو اپنی رحمت سے قبول کر لے تو کر لے، اور اگر اس نے دھتکار دیا تو پھر کہیں کے بھی نہ رہیں گے. اپنے مال پر غور کرو، کس مال سے حج کر رہے ہو. اپنے چہرے پر غور کرو کہ یہ منہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے. اس طرح کی کیفیات کے ساتھ سفر حج کرے.
گویا کہ آپ کی زبان سے اس طرح کے اشعار جاری ہو. مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ نندیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ روتے روتے آنکھیں اشکبار ہو. جب بھی افسوس شرمندہ بدن لرزیدہ چلا کے نیک بندے جب چلے تو ان کے بدن کانپنے لگے، زبانیں کانپنے لگی، بدن میں جھرجھری طاری ہو گئی، قدم لرزیدہ لرزیدہ تھے، نظر شرمندہ شرمندہ تھی، جب بھی افسردہ افسردہ تھی. اور مجھ جیسا گناہگار، مجھ جیسا سیاہکار، مجھ جیسا بدکار، مجھ جیسا خطاکار اس راستے پر چل رہا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ اور ثواب خانہ کعبہ کے قابل کون سوچے گا، ثواب خانہ جانا کے قابل کون سوچے گا. بس اپنے گناہوں کو یاد کر کے سفر کرنا کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری ہم کو قبول نہیں ہے. یہ
کتنا دیا جائے کہ تیری حاضریوں کو قبول نہیں ہے. میرے باتوں گے تو ہی مددگار، اس دکھی دل کا تو حامی کار، جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے مولا، جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. باتوں کا وقت چلا گیا، باتوں کا وقت چلا گیا. اب تو صرف ایک ہی دھن ہے کہ بس بخشا جاؤ. بولا میرا سر ننگا، میرے بال بکھرے، تو چادریں پہنے تیری طرف چل پڑا ہوں. اگر تیرے در سے ٹھکرا دیا گیا مولا تو میرا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا. مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھرنا اپنے دل سے نہ خالی. مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھرنا اپنے دل سے نہ خالی. مجھے گناہگار کی چاہے مولا، مجھے گناہگار کی چاہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. میں نے مانا کہ سب سے برا میرے مولا کان پکڑ کے کسی کو میں تیرا ہوں، تیرا ہوں. میں نے مانا، میں نے مانا، میں نے مانا، میں نے مانا مولا. سب سے برا میں نے مانا، پر کس قابو میں تیرا ہوں، تیرا ہوں. مت پہ مجھ کو بڑا ہے مولا، رحمت مجھ کو بڑا ہے اللہ، ناز رحمت مجھ کو بڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تو کبھی توجہ کرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اور ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوا بڑھتا چلا جائے. تیرا ثانی کہاں شاہ کو تیرا ثانی کہاں شاہ ہے کونو مکان، اور مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا
شہیدو جہاں تیرے عفو کرم کا شہیدو جہاں کیا کوئی مجھے سے بڑھ کر بھی حقدار ہے جرم و رحمت نظریں جماتا ہوا تیری رحمت نظریں جماتا ہوا چل پڑا یہ آقا تیرا کے مارو تو سینے لگاتا ہے تو غم کے مارو تو سینے لگاتا ہے تو غم کے مارو کو سینے لگاتا ہے تو زدوں بے کسوں کا کسوں کا ہم مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر قافلہ مدینے کا تیار ہے پر نیکیوں کا میری جھولی میں اشکوں کا اقرار ہے ٹھوکرے در مدد کبھی طلب میں اب مدینے مقدر سے آیا ہوں میں کاش مر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی ایسی مدینے میں کبھی ہو حاضری یا نبی ایسی مدینے میں کبھی ہو حاضری یہ خبر جائے وطن میں مر گیا بدکار ہے کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی یہ تمنا صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب الغرض پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسپیشلی وہ اسلامی بہنیں جو حج پر جا رہی ہیں،
یہ ساری کیفیات صرف اسلامی بھائیوں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے. آپ بھی شرعی تمام قیودات اور شرعی تمام تر معاملات کو بروئے کار لا کر اس کے ظاہری تمام احکام کو جان کر باطنی احکام اور آداب کو بجا لاتے ہوئے حج کی سعادت پانے کی آپ بھی کوشش کریں. آپ پر بھی رقت طاری ہو. یہ سفر رقت کا سفر ہے، مجرموں کی پیشی کا سفر ہے کہ جو ڈرتا ہوا آئے گا انشاءاللہ امان پائے گا. یہ بے باکی کا سفر نہیں ہے، یہ قہقہے لگانے کا سفر نہیں ہے، یہ گناہوں بھرے معاملات کو کرتے رہنے کا سفر نہیں، یہ تو گناہ چھوڑ کر جانے کا سفر ہے. آپ یہیں سے بے پردگی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیجئے. اور کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں سب کی توبہ بھی کر لیجئے. یاد رکھیے امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے نیکیوں کی توفیق نہیں ملا کرتی. اندھیرا اجالا ایک جگہ جمع نہیں ہوتا. گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے. جب سچی توبہ کی جاتی ہے تو نیکیوں کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ ان نیکیوں میں لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے، نیکیوں میں ذوق ملنا شروع ہو جاتا ہے، نیکیوں میں استقامت ملنی شروع ہو جاتی ہے. پھر گناہوں کی نہیں، نیکیاں کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جس طرح آج گناہ کے بغیر ہمیں نہیں چلتا، ایک وقت آتا ہے اللہ کی رحمت ایسی آ جاتی ہے کہ بندے کو نیکی کیے بغیر نہیں چلتا. وہ نیکی کا اس قدر حریص بن جاتا ہے، اس کو نیکیوں میں اس قدر لذت مل جاتی ہے، وہ سب سے بیگانہ ہو جاتا ہے. صرف تیاری کرتا ہے آخرت کی، صرف تیاری کرتا ہے موت کے بعد کے معاملات کی. تو یہ سفر ذوق و شوق کا سفر. حجنے بھی جو حج پر جا رہی ہیں، آپ کو اللہ توفیق دے قفل مدینہ لگا لیجئے. بالکل لوگ کہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، ایسا قفل مدینہ لگا لیں. لوگ کہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ بات ہی نہیں کرتی. ایسا ہو جائے. ہاں جہاں ضرورت ہے، بات کرنے کی اہمیت ہے، بات کرنے کی حکم ہے، وہ ایک الگ استثناءات الگ ہوتے ہیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں. اسی طرح کیا اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ہم سب کو چاہیے، ہم حج پر جا رہے نہیں جا رہے، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں ہر جگہ اس کی بندگی والی زندگی ہمیں گزارنی ہے، عبادت والی زندگی گزارنی ہے. البتہ میں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سر نورانی کا واقعہ بیان کر رہا تھا. بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا، جب آپ نے احرام کا ارادہ کیا تو تلبیہ نہ کہہ سکے. ہم 1 میل ہی چلے تھے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی. اب افاقہ ہوا تو فرمایا، اے احمد، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل کے ظالموں کو حکم دو کہ میرا ذکر کم کیا کریں، کیونکہ ان میں سے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہوں. احمد تیرا برا ہو، مجھے یہ بات مچی ہے کہ جو ناجائز مال سے حج کرے اور تلبیہ کہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیری حاضری قبول نہیں جب تک کہ تو لوگوں کا غصب کیا ہوا مال لوٹا نہ دے. تو ہم اس سے بے خوف نہیں کہ ہمیں بھی یہ نہ کہہ دیا جائے. تو اس خوف اور وارفتگی کے عالم میں ہمارے بزرگان دین سفر کیا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت یاد رکھے کہ وہ اللہ کے امن والے گھر میں پہنچ گیا ہے. اس وقت یہ امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی امن میں رہے گا، اور یہ خوف بھی ہو کہ ہو سکتا ہے وہ قرب کا اہل ہی نہ ہو اور حرم میں داخل ہونے کے باوجود نامراد لوٹا دیا جائے اور ناراضی کا مستحق ٹھہرے. لیکن تمام اوقات امید غالب رہنی چاہیے کہ کرم عام اور اب عز و جل کی صفت رحیم ہے.
بیت اللہ شریف کا شرف عظیم ہے، اس کی زیارت کرنے والے کے حق کی رعایت کی جاتی ہے اور پناہ طلب کرنے والے کی حرمت ضائع نہیں کی جاتی۔ جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو اس کی عظمت دل میں حاضر کرے اور اس کی تعظیم اپنے دل میں جانے اور اپنے رب عز و جل کے اس پاک دربار میں حاضر ہو کر اپنے رب عز و جل کی حضور دعا کرنے میں کوشش کرے، آنکھوں سے آنسو بہنے دے، اور واقعی جسے کعبہ مشرفہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، یہ قدرتی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب کعبۃ اللہ شریف کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو پہلی نظر پڑتے ہی قلب کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں، دل پر ایک عجیب قسم کا خوف، ہیبت، ڈر، امید، رجا، رحمت، عجیب مختلف قسم کے جذبات آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی خوف غالب ہوتا ہے تو کبھی رحمت کی امید بند جاتی ہے۔ اس طرح کے ملے جلے رجحان کے ساتھ یہ وہاں پہنچے، صفا مروا کے درمیان سعی کرتے ہوئے میدان قیامت میں میزان کے دو پلڑوں کے درمیان چکر لگانے کو یاد کرے۔ صفا کو نیکیوں کا پلڑا اور مروا کو برائیوں کا پلڑا تصور کرے اور یاد رکھے کہ دونوں پلڑوں کے درمیان اسی طرح دوڑے گا اور دیکھے گا کہ کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کون سا ہلکا، اور وہ عذاب و بخشش کے معاملے میں تردد کا شکار ہوتا ہوگا۔ کیسا تصور عطا کیا ہے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے۔ اسی طرح مختلف مقامات پر اپنی مختلف کیفیات بنانے کی کوشش کرے۔ جب شیطان کو کنکریاں مارے تو یہ تصور کرے، یہ نیت کرے کہ میرے اوپر جو شیطان کے وسوسے اور شیطان کا جو قبضہ ہے میرے اوپر، میں اس سے اپنے آپ کو خلاصی کروا رہا ہوں۔ اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول امام غزالی علیہ رحمت والی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آخر میں لکھتے ہیں، یہ اعمال حج کے باطنی آداب ہیں۔ جب ان تمام امور سے فارغ ہو جائے تو اس کا دل لازمی طور پر غم اور حزن اور خوف میں مبتلا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا حج قبول کر کے اسے پسندیدہ بندوں کے گروہ میں رکھا گیا ہے یا رد کر کے دھتکارے ہوئوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے دل میں اعمال کی کیفیت سے اس چیز کو سمجھے۔ بڑی پیارے مدنی پھول ہے۔ اگر اس کے دل کی دنیا سے بے رغبتی بڑھ گئی اور وہ آخرت کی طرف پھر گیا اور اس نے اپنے اعمال کو شریعت کے ترازو کے مطابق پایا تو قبولیت حج کا یقین رکھے، کیونکہ اللہ عز و جل اسی سے قبول فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس سے اپنا ولی یعنی دوست بنا لیتا ہے، اس پر اپنی محبت کے آثار غالب فرما دیتا ہے اور اس سے اپنے دشمن ابلیس ملعون کا غلبہ ہٹا دیتا ہے۔ جب اس پر یہ چیز غالب ہو تو یہ قبولیت پر دلیل ہے، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو قریب ہے کہ اس سے اپنے سفر سے کلفت اور تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل نہ ہو۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے حاجی دیکھے جاتے ہیں جو حج پر جانے سے پہلے اور آنے کے بعد ان کی کیفیات میں کوئی خاص تبدیل، نفسیاتی طور پر، ایک ماحولیاتی طور پر کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہتے ہیں۔ آتے ہیں تو کچھ دنوں تک مسجد کا چکر لگتا رہتا ہے، پھر مسجدوں میں بھی آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ آتے ہیں تو کچھ دنوں تک فلمی ڈرامے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہی فلمی ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر یہ کیا ہے؟ میں تو ان سے پوچھتا ہوں جو ہر سال 2-3 مرتبہ جاتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں، عمرے پر بھی جاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، کیا تمہارے دل میں مال و دولت کی اہمیت کم ہوئی؟ کیا آپ کے دل میں گناہوں کی نفرت بڑھی، گناہوں کا رجحان ختم ہوا، نیکیوں کی رغبت آئی؟ ارے داڑھی تو اب تک آپ کے چہرے پر آئی نہیں ہے۔
نمازوں کی تو پابند بنے نہیں ہیں. کہ سب سے بنیادی چیز جو میں نے حج کے بارے میں بیان کی ہے وہ ہے حج کے شرعی احکام. سب سے بنیادی چیز شرعی احکام، حرام اور حلال کی جو علم ہے، حرام و حلال کی جو تمیز ہے وہ تو حاصل کریں. اپنے حلال مال سے تو حج کرو، پاک و طیب مال سے حج کرو. لوگوں پر ظلم کر کے غصب کا مال لے کر حج پر چلے، سوچو تو صحیح. یتیموں کا مال، بیواؤں کا مال، اور طرح طرح کے ظلم و ستم کی آندھیاں چلا کر، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر حج کو چلے. اتنے حقوق العباد لے کر حج کو چلے. کچھ سوچو تو صحیح. اللہ توفیق دے، ساری خلاصی کر کے جاؤ. اور جب واپسی ہو تو اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ مدنی پھول اپنی گھرے سے باندھ لو. کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حج مبرور یعنی مقبول حج، حج مبرور کی علامت ہی یہ ہے پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. اے بے نمازی، کیا آپ نمازی ہو کر پلٹے ہو؟ اے داڑھی منڈنے والوں اور ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، کیا پوری ایک مٹھی داڑھی والے ہو کر پلٹے ہو؟ اے بے پردہ رہنے والی اسلامی بہنوں، کیا اب شرعی پردے کے ساتھ پلٹی ہو؟ کہیں وہاں بھی تو بے پردگی کا شکار نہیں تھی، وہاں بھی تو خود گناہ کر کے اور مردوں کو گناہوں کی دعوت دینے والی تو نہیں تھی. اے غیبتوں کے عادی، کیا غیبت سے جان چھڑا کر پلٹے ہو؟ اے چگلیوں کے عادی، کیا چگلیوں سے جان چھڑا کر پلٹے ہو؟ اے جوئے کے عادی، کیا جوئے سے جان چھڑا کر پلٹے ہو؟ اے سود خور، اے سود کھانے والے، کیا سود سے جان چھڑا کر پلٹا ہے؟ یہیں سے جان چھڑا کر ہی جانی ہے، مگر پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. اپنی کیفیت پر غور کرے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اے حج پر جانے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اے حجیوں، اے حجنوں، اپنا کلوزنگ بیلنس، کلوزنگ انٹری لے لو کہ یہاں سے جاتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہے. پھر ہر وقت اپنی کیفیت کو بڑھاتے چلے جائیے اور واپسی آ کر دیکھیے کہ اب کیفیت کیا ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ میں اپنی کیفیت کو کیسے جانچوں. آپ کو میں فارمولا دیتا ہوں. آپ کو لگے گا کہ یہ کیا بات ہے، لیکن آپ عمل کر کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا. آپ اپنے ساتھ مدنی انعامات کا رسالہ لے کر جائیے. آپ کو لگے گا کہ یہ لے آیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف. ہاں میں لے آیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف کہ یہ ماحول ہمیں نیک بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، سچا پکا عاشق رسول بناتا ہے. آپ مدنی انعامات کا رسالہ اپنے ساتھ لے جائیے اور روزانہ فکر مدینہ کیجئے. روزانہ چیک کیجئے کہ آج میرے اعمال کہاں تک پہنچے. یہ ایک طرح سے آپ کا پیرامیٹر ہوگا، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بنائے گا. آپ کا چیک اینڈ بیلنس آپ کا خود کرے گا. آپ خود چیک کیجئے میں کہاں تک پہنچا، آپ کے درود شریف کہاں تک پہنچے، آپ کی تلاوت کہاں تک پہنچی، آپ کا گناہوں سے بچنا کہاں تک پہنچا، آپ کی اخلاقیات کہاں تک پہنچے، آپ کی صبر کی عادت کہاں تک پہنچی، آپ کے غصہ ضبط کرنے کی عادت کہاں تک پہنچی، آپ کی بے پردگی سے بچنے کی عادت کہاں تک پہنچی، آپ کی نمازوں کی پابندی کی عادت کہاں تک پہنچی، آپ کو آپ کہنے کی عادت کہاں تک پہنچی، مطالعہ کرنے کی عادت کہاں تک. ہر بات کا پتہ چلتا چلا جائے گا. اور یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کریں گی. یقین مانیے جب انسان گناہ سے بچتا ہے نا، اس کے اعضاء کو نیکی کرنے میں لطف محسوس ہوتا ہے. آپ نوٹ کر لیجئے گا، گناہ کرنے کے بعد نیکیاں کرنے کی لذت ختم ہو جاتی ہے. گناہ یہ بدن کو بوجھل کر، آپ چیک کر لیں. گناہ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، مطلب خلاصے سارے. گناہ سے بدن بوجھل ہو جاتا ہے. آپ گناہ کرنے والا بدن میں سستی محسوس کرتا، اس کو عبادت میں رغبت نہیں ملتی، وہ عبادت میں چستی نہیں پاتا، وہ نڈھال سا ہو جاتا ہے. ہاں گناہوں میں چستی پاتا ہے،
गुनाह करते हुए घंटों जाग लेगा, कुरान की तिलावत करते हुए 1 मिनट पढ़ेगा, इसको नींद आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब गुनाहों से तौबा करता है, नेकियों की तौफीक मिली हुई होती है, जब कुरान पाक की तिलावत शुरू करता है, नियत करता है कि मैं 1 रुकू पढ़ूंगा, आप नोट कर लेना, आपका जी चाहेगा 1 रुकू और पढ़ लूं, आपका जी चाहेगा फिर 1 रुकू और पढ़ लूं। आप जब नमाज के लिए खड़े हो गए, आपका जी चाहेगा सलातो तौबा भी पढ़ लूं, आओ यार और नफले भी पढ़ लूं, आओ 1-2 और सजदे भी कर लूं। आपका जी चाहता रहेगा। दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करोगे, जी चाहता रहेगा। ये कुछ इस तरह की बास निशानियां हैं कि तौबा की तौफीक मिल जाती है, सच्ची तौबा नसीब हो जाती है। अल्लाह ताला अपने इस बंदे पर नेकी के दरवाजे खोल देता है, तकवा का दरवाजा खोल देता है, परहेजगारी का दरवाजा खोल देता है, इबादत का दरवाजा खोल देता है, इस पर अपना खास लुत्फ़ो करम नासिल फरमाता है। क्या तुमने ये रिवायत नहीं सुनी जिसका मजमून मुझे याद आ रहा है कि जब इंसान बदनिगाही से खुद को बचाता है तो बदनिगाही से बचने पर अल्लाह ताला उसे ऐसी इबादत की लज्जत अता फरमाता है जिससे ये अपने दिल में महसूस करता है। तो इस तरह के चंद मदनी फूल लेकर और भी बहुत सारे मदनी फूल इह्याउल उलूम में मैंने जो कुछ बयान किया, अक्सर बयान मैंने मक़तूतुल मदीना की मतबूआ इह्याउल उलूमुद्दीन इमाम गजाली अलैहि रहमत व अली की तसनीफ, जिसका तर्जुमा और इसका हाशिया और तस्हील दावत इस्लामी के इशाती इदारे मक़तूतुल मदीना इसको छापा और अल मदीनतुल इल्मिया ने बड़ा उम्दा काम किया। इसमें पूरा हज का बयान है, हज का बयान है इसके अंदर, हज के ज़ाहिरी बातिनी आदाब। मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, ज़ाहिर वक्त इतना नहीं है कि मैं सारी की सारी बातें आपको बयान कर दूं। सुनने का इतना जज्बा भी नहीं होता, सुनने का इतना हौसला भी नहीं होता। अलबत्ता रफ़ीकुल हरमैन ले लीजिए, रफ़ीकुल हरमैन और ये दोनों साथ हो तो फिर क्या बात है सफ़र मदीना की, बहुत मज़ा आएगा आपको सफ़र मदीना करने में। इसी तरह जब मदीने मुनव्वरा की हाजिरी हो तो ये हाजियों अपने सरों को झुकाकर नदामत के साथ, इस तस्वुर के साथ कि मेरा गंदा वजूद मेरे आका के मदीने में दाखिल हो रहा है, मैं इस काबिल नहीं, मैं इस लायक नहीं, फिर जबान पर गोया के इस तरह के अशआर पढ़ते हुए कि मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह। अब बारगाह रिसालत में हाजिर हो रहा है। मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है, सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां, सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। फिर खुद को देखकर कहे मेराज का समा है, कहां पहुंचे ज़ाहिरो, मेराज
آج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ کبھی گنبد خضرا کو دیکھے، کبھی خود کو دیکھے، کبھی اپنے گندے وجود کو دیکھے، کبھی مدینے کی پاکیزہ فضاؤں پر غور کرے۔ میں مدینے آ گیا۔ بڑے بڑے عشاق جہاں لرز جاتے ہیں کہ سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، ہاں سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور میں یہاں آقا کے قدموں میں، آقا کے روزے پر، کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، 70,000 صبح، 70,000 شام، اللہ کے معصوم فرشتے جس دربار میں حاضری دیتے ہیں، اس دربار میں آج میری حاضری ہے۔ اور جو ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آتے۔ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے، ایک بار جو آ گیا اب کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، بس اس قدر رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے۔ تو آپ کے ہیں بھلے ہیں، تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے، رخ کدھر کرے، اف بے حیاء کے یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خوب درگزر کی درود ہے۔ شریف پڑھتا رہے، بارگاہ رسالت میں حاضری دیتا رہے، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، حتیٰ کہ جسم کے روئیں کو کہیں بھی کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دے، پوری توجہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضر کرے، اور پھر سرکار سے توجہ کی بھیک مانگے کہ حاضر ہوں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، آقا محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، پھر روتے بھی ہیں، لیکن سوچو تو صحیح، اتنا روئے، اتنا سب کچھ کیا، واپس آئے، پھر کیا ہو گیا تم کو بھائی، پھر کیا ہو گیا؟ آپ بھی سوچتے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے۔ اصل میں ہم نے ان جڑوں کو نہیں کاٹا جو جڑ ہمیں گناہوں کی طرف بلاتے تھے، ہم نے اس ماحول کو نہیں چھوڑا جو ماحول ہمیں گناہوں کی طرف بلاتا تھا۔ امام غزالی علیہ رحمت والی ایک مثال دیتے ہیں، ایک شخص توجہ سے نماز پڑھنے کے لیے ایک درخت کے نیچے نیت باندھتا ہے، جب نیت باندھتا ہے
تو پرندے، چڑیاں، یہ اس کی شاخوں پہ چہچہا رہی ہوتی ہیں، تو ان کا شور نماز میں توجہ نہیں دینے دیتا. تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ چڑیاں اڑاتا ہے. چڑیاں اڑ جاتی ہیں، ہاتھ ہلاتے تو چڑیاں اڑ جائیں گی، پرندے اڑ جائیں گے. چڑیاں اڑ گئیں، خاموشی ہو گئی. اب اس کو لگا کہ اب سکون ہو گیا، اب میں نیت باندھ کر سکون سے نماز پڑھوں گا. جیسے ہی نیت باندھتا ہے، ابھی باندھ ہی رہا ہوتا ہے کہ پھر چڑیاں آ جاتی ہیں، پھر پرندے آ جاتے ہیں، پھر پرندے شور مچانا شروع کرتے ہیں. وہ پھر اچھلتا ہے، پھر کودتا ہے، پھر اڑاتا ہے. اڑ جاتی ہیں، کچھ دیر کے لیے خاموشی ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نیت باندھتا ہے کہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، شور و گل سے بچ کر نماز پڑھوں گا، تھوڑی دیر میں پھر پرندے آ جاتے ہیں، پھر پرندے چیخنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر اڑاتا ہے. امام غزالی فرماتے بندے ارے کب تک پرندے اڑاتا رہے گا؟ جب بھی پرندے اڑائے گا پھر آ جائیں گے. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز ان شور و گل سے فارغ ہو جائے تو اس پرندے کو اڑانے سے فائدہ نہیں ہوگا. وہ درخت ہی کاٹ دے جس پر آ کر پرندے بیٹھا کرتے ہیں، وہ درخت ہی کاٹ دو. ارے اپنے وہ تعلقات، اپنے وہ انداز زندگی کی جڑ ختم کرو کہ جو واپس آنے کے بعد بھی نیکیوں پر قائم نہیں رہنے دیتی. بدقسمتی تو ہے کہ ایسی عجیب و غریب قسم کی صحبتیں وہاں بھی پال کر بیٹھتے ہیں. مدینے میں، ارے مدینے میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے آپ کو کیسے مزہ آتی ہے یار. مدینے میں کسی کے ساتھ بیٹھنے آئے تھے کہ مدینے میں آقا کے قدموں میں بیٹھنے آئے تھے، کہ آقا کی مطلب مدینے پاک میں حاضری ہوئی، مسجد نبوی شریف میں حاضری ہو گئی، اور مسجد نبوی شریف میں آ کر بھی دوستوں کو نگاہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ میرے دوست کہاں بیٹھے ہوئے. ارے خدا کے بندے تو سوچ تو کہاں آیا ہے. ارے یہاں پر دوستوں کو ڈھونڈنے کے لیے نظر کو مت گھما، اپنی نظر تو صرف رحمت مصطفیٰ پر جما دے صلی اللہ علیہ وسلم. اب توجہ آتی ہے، اب توجہ. حاضری کی اجازت لے کر دربار میں حاضر ہو اور سر کو جھکا کر ایسا بیٹھ جائے کہ بس اب توجہ ہوتی ہے، کہ اب توجہ ہوتی ہے، اب توجہ ہوتی ہے. ارے آگے پیچھے ہجوم ہو جائے تمہارے، تمہیں پتہ نہ چلے کہ میرے اطراف میں کون بیٹھا ہے، بس ایک ہی دن ہو کہ اب توجہ ہوتی ہے، کہ اب توجہ ہوتی ہے. محتاج نظر ہے حال میرا عرض کر مدینے والے سانسی مدینے والے کمینے کو مدینے میں سر جھکا کر کہتا رہے بس آقا مجھے کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، یہ احسان پہ احسان مدینے والے. پوری توجہ جو ہے یہی ہو کہ میرے آقا مجھ پر توجہ. وہاں موبائل فون نہیں نکالنا بھائی، تو آپ مہربانی کرو. وہاں موبائل فون نکالتے ہو، وہاں موبائل فون نکال کے چیک کرتے ہو کہ مجھے کس کا ایس ایم ایس آیا ہے، مجھے کون فون کر رہا ہے. ارے وہاں میرے موبائل فون گھر پر رکھ کر جاؤ. غافل مدینہ آ گیا، ہوش کر غافل مدینہ آ گیا. اور مدینے میں بھی نہیں، آقا کے دربار میں، مسجد نبوی شریف میں. اور کیا عجب کہ جنت کی کیاری میں، کیا عجب کے قدموں میں، کیا عجب کہ سبز گنبد کے سائے میں، کیا عجب کہ سنہری جالیوں کے روبرو تیری حاضری ہے، اور تو موبائل دیکھ کر چیک کر رہا ہے کہ فون کس کا ہے، میسج وہاں. نیٹ حیرت ہوتی ہے، کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، حیرت ہوتی ہے. وہاں پر مدینے میں ہے. یہ غور کر کہ تو مدینے میں ہے، آقا کے دربار میں. ارے دن کتنے تیرے پاس، کتنے دن؟
7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, अरे कितने घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे, कितने घंटे के लिए तेरी हाजिरियां हैं रोज की? इसमें भी ये दुनिया आपका जान नहीं छोड़ती। छोड़ो, छोड़ो। और सबसे बेगाने होकर आका के कदमों पड़े रहो। देखो कैसा करम होता है। और अपनी बुरी सोबत अपनी बुरी संगतों को छोड़कर आशिकान रसूल की सोबत इख्तियार करो। इस्लामी बहनें भी आशिकात की सोबत इख्तियार करें। वहां भी नेकी की दावत देने के मामला, तो वहां भी आपको खूब खूब नेकी की दावत देने के मौके मिलेंगे। अपने साथ इहाउल उलूम जैसे मैंने बताई, वो अल्लाह करे कि आपके साथ हो। गिबत की तबाहकारियां किताब आपके साथ हो। नेकी की दावत किताब आपके साथ हो। अल्लाह करे रफ़ीकुल हरमैन का मुताला जारी रहे। कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब किताब साथ हो। और भी जो जो मक़तूतुल मदीना के मतबा ले जाइए और मज़ीद किताबें ले जाइए, वहाँ तकसीम कीजिए। मदनी इनामात के रिसाले मज़ीद ले जाइए। दुनिया भर के लोग आते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में रिसाले होते हैं, वो ले जाइए, वहाँ दीजिए ताकि लोग अमल करें। और दावत इस्लामी के मदरी माहौल के करीब करने की कोशिश कीजिए कि ये मदरी माहौल आपके सामने किस कदर ये मदनी माहौल हमें बदलना चाहता है, तब्दील करना चाहता है, हमारी हालत को सुधारना चाहता है। यह मदनी माहौल हमारी कैफियत को दुरुस्त करना चाहता है। यह मदनी माहौल कि हम यहाँ रहें, मक्के में रहें, मदीने में रहें, दुनिया किसी खित्ते में भी रहें, सच्चे पक्के बाअमल आशिक रसूल बनकर रहें, ऐसे रहें। यह मदनी माहौल हमें बदलना चाहता है। मौका मिल रहा है हाजियों खुद को बदलने का। बस अब बदल के आना, खुद को बदल के आना। तमन्ना लेके जाना कि अल्लाह बकी दे दे, तेरे महबूब के दरबार में हूं, अल्लाह बकी दे दे। बकी में बस मदफन नसीब हो जाए तो मेरी जिंदगी का मकसद मेरा पूरा हो जाए, ईमान और आफियत बकी नसीब हो जाए। और अगर वापसी हो ही जाए तो फिर अपनी इस सफर को इस नेमत की कदर कीजिए, ना शुक्री मत कीजिए। दोबारा किसी को जाना नसीब हो या ना हो कुछ नहीं कह सकते। फिर संभालिए खुद को, अपने आप को ग्लैमराइज, जो एक खूबसूरती दुनिया की अजीब व गरीब कशिश हो गई है, इससे खुद को बचाइए। अपने आप को गुनाहों से बचाइए, नेट की आफतों से बचाइए, टीवी की आफतों से बचाइए, गाने बाजे की आफतों से बचाइए, फजूल किस्म की सोबतों की आफतों से बचाइए, मुख्तलिफ किस्म की बुरी अजीब व गरीब किस्म की दावतों की आफतों से बचाइए। और ख़ुद को मस्जिद की तरफ लाइए, मस्जिद पर तहरीक लेकर आगे बढ़िए, वहाँ भी नमाज पढ़िए, वहाँ भी नमाज पढ़ने की दावत को आम कीजिए। आशिकाने रसूल की सोबत इख्तियार की, इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लम याति नवीरुका फी नवरिम मिसले तुना शुद पैदा जाना जगे राज को ताजे तोरे सरसो है तुझको शहीदों सरा जाना।